مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج بہت ہی انوکھا عمل اور حیرت انگیز وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ناخن کاٹتے وقت یہ عمل کریں، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوگی، کوئی بھی بیماری ہوگی، زندگی ٹینشنوں سے بھری ہوگی، سکون میں بدل جائے گی۔ انسانوں کے ہاتھوں پاؤں کے کنارے پر سینگ نما ابھار جو ہوتا ہے جسے ناخن کہتے ہیں، انسان کو لمبے لمبے بھدے بھدے ناخن بالکل زیب نہیں دیتے، اسی وجہ سے وہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے ہیں، اور طبی اعتبار سے یہ ناخنوں کا خاصہ ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی انگلیوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امکان رہتا ہے کہ انسان اس سے بیمار ہو جائے، اس لیے ناخن کاٹنا ایک ضروری عمل ہے۔ تو کیوں نہ آپ ناخن کاٹتے وقت ایک مبارک عمل کا ورد کریں کہ جس کے ذریعے سے تمام مسئلوں کا حل پائیں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، چنانچہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھ چھوٹی فرماتے اور اپنے ناخن کو کاٹتے تھے۔ ہاں، اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کریں کہ ناخن کا بڑا ہونا یہ اچھا نہیں، کیونکہ ناخن بڑے ہوں گے تو اس سے رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے، اس لیے آپ ناخن کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ضعیف روایت میں یہ وارد ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برس یعنی سفید داغ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس سے بچنے ہی میں بھلائی ہے، کیونکہ بلا وجہ اپنے کو خطرے میں ڈالنا عقل مندی نہیں۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کے 2 سے 3 طریقے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے جو زیادہ مشہور ہے اور آسان بھی ہے کہ آپ داہنے ہاتھ کی کلمہ والی انگلی سے شروع کریں، جسے ہم شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور چھگلیاں چھوٹی انگلی پر ختم کریں، پھر ایسے ہی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کر کے، اور پھر جو آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا تھا اس کے ناخن کو تراش لیں۔ یہ طریقہ زیادہ آسان بھی ہے، اسی لیے علماء کرام اکثر اس طریقے کا ذکر کرتے ہیں۔ پیر کے ناخن کاٹنے کے بارے میں کوئی ترکیب منقول نہیں ملتی، ہاں البتہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں میں وضو کرتے وقت جس ترتیب سے خلال کرتے ہیں اسی ترتیب سے ناخن بھی تراشے جائیں، یعنی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے، اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ دانت سے ناخن نہ کاٹا جائے کہ یہ مکروہ ہے اور اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کچھ لوگ سارے ناخن کاٹ لیتے ہیں اور چھوٹی انگلی یا کسی ایک انگلی کا ناخن چھوڑ دیتے ہیں اور بڑا رہنے دیتے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے سے نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، بیماری کا گھر ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا چاہیے،
اگر جمعے کے دن کسی وجہ سے نہیں کاٹ سکے تو 15ویں دن ضرور کاٹ لیں۔ اس کی انتہائی مدت 40 دن ہے، اس سے زیادہ چھوڑنا درست نہیں۔ مونچھ اور زیر ناف اور بغل کے بال کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کی حد 40 دن ہے۔ اس کے بعد گناہ کے زمرے میں آئیں گے۔ 4 چیزوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ دفن کر دیے جائیں: بال، ناخون، حیض کا لتا اور خون۔ اسی لیے ناخون کاٹنے کے بعد اس ناخون کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ کسی محفوظ جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ پاخانہ یا غسل خانے میں ناخون کٹا ہوا ڈالنا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناخون کاٹنا سنت ہے۔ ناخون کاٹتے وقت یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو جائز بات مانگیں گے اللہ پوری فرمائے گا۔ زندگی سے ہر قسم کی پریشانی دور، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ انوکھا لاجواب عمل یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے کاٹ کر جمع کر لیں۔ پھر کسی سفید کپڑے، اگر سفید کپڑے نہ ہو تو ٹیشو نہ ہو تو سفید کاغذ میں سارے ناخن کو رکھ لیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 انا للہ و انا الیہ راجعون ایک تسبیح کے مطابق یعنی 101 مرتبہ پڑھ کر ناخن پر دم کر لیں، اور اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر اس کاغذ کو، کپڑے کو یا ٹیشو کو لپیٹ لیں۔ جو بھی بیماری یا مسئلہ ہے وہ نیت دل میں رکھ کر یہ عمل کر لیں۔ عمل کرنے کے بعد یہ سمجھیں کہ جو بیماری تھی اس کو ہم نے لپیٹ دیا، تصور کریں جو پریشانی تھی اس کو ہم نے اس کے اندر بند کر دیا۔ اس کے بعد میں پھر اس ناخن کو پھینکیں نہیں بلکہ یہ آیت پاک پڑھ کر اس پر دم کر کے لپیٹ لیں، اور لپیٹنے کے بعد میں ان ناخنوں کو ایسی جگہ دفنا دیں جہاں پر کسی انسان کا پاؤں نہ آئے۔ آپ اپنے گھر کے گملوں میں بھی ڈال سکتے ہیں یا کسی محفوظ جگہ پر اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا مرض، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو 5 سے 6 ہفتے تک کریں، اور ہمیشہ کا معمول بنا لیں تو بہت بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری پریشانیوں کو، جسمانی امراض کو، اور بھی جو بھی تکلیفیں ہیں سب کو اس عمل اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔